آقا علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ یہ ہے جنت بھی غائب ہے، آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ جنت اب جا کے نظر آئے گی جب بندہ اس جہان سے چلا جائے گا، اگلے جہان سے بھی چلا جائے گا، پھر اگلے جہان سے پار ہونے کے بعد جا کے جنت نظر آئے گی۔ محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، جہاں جہاں تو قدم رکھتا جائے ہم وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ جیسے جنت لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، تیرا نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح لوگ جنت کی دعائیں مانگا کریں گے ویسے تیرے قدموں کے ملنے کی بھی دعائیں مانگا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا لیول چھوٹا ہے، ہم جنت مانگ لیتے ہیں، چھوٹا لیول ہے، جنت مانگ لیتے ہیں کہ مالک دعاؤں کے اندر کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما۔ مشاق کیا مانگتے ہیں؟ عاشق کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار جنت تیری اپنی رحمت سے ہے، جنت تیری اپنی رحمت سے کرم فرما دے گا، عطا ہو ہی جائے گی، بس کچھ بھی نہ کر، صرف اتنا کرم فرما۔ جنت تو اپنے کرم سے عطا فرما دے گا، کچھ بھی نہ کر، کم سے کم اپنے مصطفیٰ کریم کا ہمیں قرب ضرور عطا فرما۔ ہماری دعا جنت تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، عاشقوں کی دعا رسول اللہ کے قرب تک آ کے ختم ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بابا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہو کہتا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھی، ایک مرتبہ کہا السلام علیکم ایھا النبی، پھر کہا السلام علیکم ایھا النبی، پھر کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، گن رہا ہے، کتنے ہو؟ 500 مرتبہ کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے فتویٰ ٹوکنے کے لیے، انہوں نے کہا بابا تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نماز کے اندر ایک مرتبہ کہہ رہا تھا السلام علیکم ایھا النبی، تو نے 500 مرتبہ کہہ دیا السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ کہا یہ تو کہیں پہ فتویٰ موجود نہیں ہے۔ بابے نے کہا، اس نے کہا حضرت جی فتویٰ یہی ہے کہ ایک بار پڑھا جائے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ بیٹھے ہو چاول ملنا نہیں، ٹینشن نہ لو، اسی طرح سبحان اللہ۔ بات فتویٰ یہی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے 500 مرتبہ کیوں کہا السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی؟ کہا بیٹا بات یہ ہے میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے السلام علیکم جب آتا ہوں نا، میں کہتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسے میں سلام پڑھتا ہوں میرا مصطفیٰ میری طرف توجہ کر کے پہلے جواب عطا فرما دے۔ جب تک جواب نہ ملے آگے بڑھنا نہیں۔ آج ہوا یہ ہے کہ محبوب کی توجہ کسی اور طرف تھی، غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ بغیر جواب ملے آگے گزر جاؤ، بغیر جواب ملے آگے گزر جاؤ، یہ غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب تک محبوب کی توجہ نہیں ملے گی آگے نماز مکمل، جب تک توجہ نہیں ملے گی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو نور دیکھتے ہو نا تھوڑا سا رخ موڑا ہے، کرنا چاہوں کسی اور طرف رہا، اونچا ہو، جب تک توجہ نہیں ملی میں آگے گیا نہیں۔ 500 مرتبہ میں نے پڑھا ہے، محبوب نے دیکھا میں نماز مکمل نہیں کر رہا، جب تک جواب نہیں ملے گا سلام نہیں پھیرے گا۔ 500 مرتبہ مکمل ہوا، حضور بھی مسکرا پڑے، حضور بھی مسکرا پڑے، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، بڑے آپ کی لجمارہ بیٹھے ہیں، جب تک جواب نہیں ملے گا آگے نہیں جائیں گے۔ 500 مرتبہ کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا وعلیکم السلام یا امتی۔ جیسے جواب ملا ہے تب جا کے نماز مکمل کی جائے۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارے بابا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک حدیث پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد یوں کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، پھر حدیث پڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے، پھر حدیث پڑھائی، پھر گنبد کی طرف دیکھا، کہا یہ بھی صحیح ہے،
شاگرد بیٹھے تھے تاب کے اندر، انہوں نے کہا حضرت حدیث پڑھاتے ہیں، پھر گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہو صحیح ہے، پھر پڑھاتے ہیں، پھر گنبد کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہو صحیح ہے۔ آپ نے کہا بات یہی ہے کہ اصل میں جب میں تمہیں حدیث پڑھا لیتا ہوں نا، پھر میں آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہوں نجمالا یہ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ حدیث پڑھانے کے بعد میں پہلے آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہوں نجمالا یہ آپ کا فرمان ہے، اور میں جیسے ہی دیکھتا ہوں میرا نبی مجھے فرمان دیتا ہے، حضور یوں کرتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضور یوں فرما دے تو میں اسی وقت مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث آقا علیہ السلام کی نہیں ہے۔ ہمارے باپ تو حدیث کی پڑھائے تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ کیوں جی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ امام شعرانی رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، امام شعرانی یہ اس لیول کے بزرگ ہیں 7ویں 8ویں صدی کے اندر، لیکن انہوں نے بخاری آقا علیہ السلام سے پڑھی ہے، سبحان اللہ، بخاری میرے نبی سے پڑھی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں بخاری امام بخاری گزرے ہیں جناب حضور سے 200 سال بعد، ٹھیک ہے، امام شعرانی پیدا ہوئے 400-500 سال کے بعد، حضور علیہ السلام کی بخار اقدس میں جاتے ہیں، میرا نبی ڈائریکٹ ان کو بخاری پڑھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، بہت بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے جی، کتابیں آدھی ابھی مکمل ہوئی تھی، آدھی رہ گئی تھی، بابا فوت ہو گیا، شاگرد چلے گئے قبر پہ، کہا بابا یا کتابیں مکمل کرا یا باہر نکل۔ اس لیول کا تو شاگرد ہونا چاہیے کہ قبر پہ جا کے کھڑا ہو کے کیسا، ٹھیک ہے، یا کتابیں مکمل کرا باہر نکل، کتابیں مکمل کرا کے جا، جو مرضی کر، نصاب جب تک مکمل نہیں ہوگا تیری جان چھوڑیں گے۔ شمس الائمہ امام شمس الدین السرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کی کتاب ہے المقصود، بہت بڑی فقہ حنفی کے اندر بہت بڑی کتاب ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا، بادشاہ نے کہا بابے کو اٹھا کے نا اندھے کنویں کے اندر ڈال، کس کے اندر؟ اندھے کنویں کے اندر۔ اے قوم نے سنا ہے ہیر والے ساتھ میں ایک ہی بیٹھی ہوئی اللہ جب پتہ نہیں کہہ رہا پتہ نہیں کدھر آتا ہے، اللہ کی قسمیں کون سنا ہے؟ آپ بڑی ساری قسم ہے، سر پتر بھی ہیر آ کے آئے تو آ جاتے، بارش آ کے پھر تو آ جاتے، ایک کون تھا یار ہے جی، اگر ہیر والے سر ایک شیر پڑھو سارے ٹاپر ہوتے کہا تھا اور تو جا پتر کیا تھا ایک پھر بھی پتر نہیں۔ امام شمس الدین السرسخی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے المقصود، بابے نے فتویٰ دیا، حاکم نے اٹھا کے کہا اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، بابے کو پولیس نے پکڑ کے جناب اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، 11 سال یا 12 سال کے قریب بابا کنویں کے اندر بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے، اور اب شاگرد آئے کنویں کے اوپر، کہا بابا تو کھو کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہماری کتابیں کیسے مکمل ہوگی، ہم کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، ادھر والے سارے سنتے پر اسی تقریر سنتے ہیں سارے، ایک منٹ ڈالنا جائے میں بہت میں کوئی گل کر رہے ہیں گل کرتے ہیں تو بجائی کوئی نا کیونکہ نا سننی کو نہیں بتاڑے۔ اچھا اب شاگرد بیٹھے کنویں کے اوپر، امام بیٹھا ہے اندر، استاد اور شاگردوں نے کہا استاد جی آپ باہر نکل نہیں سکتے اور سبق بھی پڑھنا ہے، چاہے تو کس کے پاس جائے۔ اب استاد نے کہا بات یہ ہے کہ باہر میں نہیں آ سکتا، اس طرح کرو کاغذ بھی لے آؤ قلم بھی لے آؤ، میں اندر سے بیٹھ کے پڑھاتا جاؤں گا تم لکھتے جانا۔ سوڑا اسے سوڑا لگے مطلب سنا